دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 63 سالہ زندگی رہی۔ ارے وہ سب چھوڑیے، جو بات ہو رہی ہے اس پر بات کریے۔ سنیے، اسی میلاد پہ ہی بات ہے، حضرت نے کل میلاد کے ہی بارے میں کہا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ کوئی تمہارا عالم اگر بغیر نذرانے کے سنیے مجھ سے یہ کہا انہوں نے، عبداللہ بھائی نے، کہ تمہارا کوئی عالم اگر بغیر نذرانے کے فی سبیل اللہ تقریر کر لے یا بیان کر لے تو میں مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، بریلوی بننے کو تیار ہوں۔ آپ کے شیخ نے کہا کہ ہم جو ہے تچھوں کو نہیں لیتے ہیں، تو ہم تچھے ہیں، ہم کو نہیں جانا، سمجھے؟ لیکن ہماری بات آپ ہی کا دعویٰ ہے، ابھی آپ نے دعویٰ کیا، ابھی آپ نے یہ کہا، جب آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ نے ان سے کہا، عبداللہ بھائی سے آپ نے کیا کہا؟ آپ کا نام کیا ہے بتائیے؟ ہم نے آپ سے عبداللہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ مجھے ارے ایک منٹ، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام طیب ہے جی، طیب ہے۔ سید کیا؟ بس صرف سید ہے؟ اچھا چلیے، بہرحال آپ جو بھی ہیں، تو آپ نے عبداللہ بھائی سے یہ کہا کہ آپ کا کوئی عالم اگر بغیر پیسے کے فی سبیل اللہ تقریر کرے یا بیان کرے، تو آپ نے عبداللہ بھائی سے یہ کہا کہ اگر کوئی ایسا کرے تو میں بریلوی بننے کو تیار ہوں۔ تو یہ آپ نے کہا، جی میں کر رہا ہوں نا، میں کرتا ہوں بے شمار میرے پروگرام ہیں، میں کرتا ہوں۔ آپ کی جی میں میری بات کر رہا ہوں۔ بلائیے، کہاں پر بلانا ہے؟ تقریر کرنے کے لیے آ جاتے ہیں ہم فی سبیل اللہ۔ نہیں، آپ جو گھوم کے تقریر، جیسے آج بھی میلاد کا معاملہ چل رہا ہے۔ ہاں تو ہم کرتے ہیں نا، لگاتار ہمارے پروگرام چل رہے ہیں ابھی۔ ارے ایک آدھ میں نہیں لیتے ہوں گے، لیکن ارے ہمارے لگاتار پروگرام چل رہے ہیں، ہم نہیں مانگتے، ہم فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ چلیے آپ بلائیے، آپ کے یہاں جاتے ہیں، آپ توبہ کر کے بریلوی بن جائیں گے نا۔ سنیے کیا سنا رہے ہیں؟ سنائیے۔ یہ کہہ رہا ہوں، حضرت سے کل بات ہوئی تھی، کل وہ دلیل دے رہے تھے میلاد وغیرہ سے، وہ آپ کو ہی شاید لائن پہ لینا چاہ رہے تھے۔ نہیں، میں بات نہیں کرتا ہوں، یہ تو ابھی انہوں نے مجھ سے کہا فی سبیل اللہ والی بات، تو میں نے لگا لیا، میں نے کہا بات کروا دیجیے، سمجھے؟ اچھا، کس سے بات ہوئی؟ اور انہوں نے مجھ سے صرف اتنی بات کری، ابھی انہوں نے مجھ سے صرف اتنی بات کی کہ کوئی دیوبندی مفتی صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی عالم فی سبیل اللہ تقریر نہیں کرتا، بیان نہیں کرتا، اگر فی سبیل اللہ تقریر کرے یا بیان کرے تو میں بریلوی بننے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں نے کہا لگائیے، ہم فی سبیل اللہ کرنے کے لیے تیار اور کرتے ہیں ماشاء اللہ۔ اچھا، آپ عالم ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ہاں تو میری بات کو آپ بغور سمجھ سکتے ہیں۔ جی، اگر آپ کسی سے مقابلہ کر رہے ہیں، نہیں کہاں مقابلہ، کسی سے بھی مقابلہ نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا نہیں کر رہے ہیں، آپ اگر کسی سے بات کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں جی، تو بات کرتے کرتے کوئی ایسی بات پیش آ گئی جس سے آپ کو دلیل وغیرہ چاہیے، اور آپ ہر بات پر شکست کھا رہے ہیں، تو آخر میں جو سامنے والا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ یہی نہ کرے گا کہ آپ کس بات پر راضی ہیں آپ بتائیں۔ اور بات کریں اصل میلاد سے، تو مولانا جو بھی وہ عالم ہے کہ مولانا نہیں ہے، وہ تو عام لوگ ہیں بیچارے۔ ہاں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میلاد وغیرہ کے لیے کچھ دلیل دے رہے تھے حدیث سے، اسی پہ بات چلی، تو ہم نے ان سے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں، اچھا آپ عالم ہیں ماشاء اللہ۔ نہیں، میں عرض کر رہا تھا، آپ کی بات کاٹ کر کے میں کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ جی آپ ماشاء اللہ سے عالم ہیں، مفتی ہیں ماشاء اللہ۔ ہلو، تو ابھی آپ نے جو فرمایا کہ میں بریلوی بن جاؤں گا، تو اب آپ اس پر تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ بتائیں۔ ہم تیار ہیں، لیکن دیکھیے فی سبیل اللہ کے لیے نا ہم تیار ہیں، ہم بھی تیار ہیں۔ بتائیے کہاں پروگرام کرنا ہے؟ دیکھیے نظام الدین میں کریں گے، دہلی کے اندر ہے نا، ہمارا پروگرام رکھوا دیجیے نظام الدین میں، دہلی میں ہم کریں گے فری تقریر فی سبیل اللہ۔ سنیے مولانا، آپ سنیے نا، جی بتائیں نا۔
किसी भी चीज को अगर जी। एक पर ही इक्तिफा किया जाए अच्छा तो एक चीज बात, मानी अच्छा जाएगी। अच्छा आप आलिम है माशाल्लाह। चलिए तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जो चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक के अंदर 63 बरस में ना हुई हो, क्या क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कहा जो चीज रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक में यानी 63 साल जिंदगी में जो चीज ना हुई हो तो उसको आप क्या कहते हैं? नाजायज, हराम, जायज, क्या कहते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जो चीज हुई हो, नहीं 63 साल तक की जो चीज हुजूर ने न की हो, जिस चीज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या किसी नहीं मैंने आपसे सुने तो है हजरत, मैंने आपसे सवाल जो किया है पहले सवाल तो समझ लें। देखिए हम जो है ना मुनाजरा करना चाहते हैं ना मुकाबला करना चाहते हैं, हम तो सिर्फ रसूलुल्लाह से मोहब्बत, हाँ जी जी, हम सिर्फ रसूलुल्लाह की मोहब्बत की बात करते हैं। हमसे जो है जी 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 जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, एक हफ्ता से फोन कर रहे हैं, सुन तो लीजिए। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं और हम मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी दावा मोहब्बत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म से आप मोहब्बत करते हैं, ठीक है। तो अब हुजूर ही की मोहब्बत की बात चल रही है तो हम सिर्फ मतलब इस्लाह चाहते हैं और हमने ये पूछा आपसे, जो हमने सवाल किया उसका जवाब दीजिए। हमने आपसे ये पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 63 साल जिंदगी में अगर कोई काम ना हुआ हो तो वो काम अगर बाद में इजाद हो या शुरू हो तो वो नाजायज है, हराम है, गुनाह है, क्या है वो बताएं। देखिए जी यहाँ पे आपका जो सवाल है ना मौलाना जी, ये सवाल जो है जी ये अधूरा सवाल है, अच्छा समझ रहे हैं? हाँ, जी। ये सवाल आपकी अधूरी है। कैसे? इसको पूरा करने के लिए आपको ये भी कहना पड़ेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जो चीज की गई है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज को होते हुए देखा हो, सवाल भी अधूरा होता है। नहीं है जी, बिल्कुल सवाल भी अधूरा होता है जी, अच्छा जी जी, अच्छा करने वाले के ऊपर अगर सही नहीं तो हमने इस सवाल के अंदर ये तो आप एक दूसरा सवाल ला रहे हैं ना, उसको बाद में लाया जाएगा। हमने पहला सवाल आपसे किया क्योंकि आपने जो एतराज किया, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं माशाल्लाह, तो मैं भी बहुत अच्छे से आपसे बात कर रहा हूँ। आपने जो पहले उनसे कहा अब्दुल्ला भाई से, और जैसे ही मोबाइल हमारा चालू हुआ तो पहला जुमला जो आपका निकला आपके मुंह से वो आपने ये कहा कि 63 साल जिंदगी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल जिंदगी के अंदर मिलाद शरीफ कम मनाई गई, इसका जवाब दीजिए। ये पहला जुमला आपके मुंह से निकला। तो हमने इसके साथ ये भी था मौलाना जी, या किसी सहाबा ने मनाया हो तो बताएं। चलिए तो आगे बढ़, अच्छा चलिए तो हम सवाल बदल लेते हैं। चलिए हम सवाल बदल रहे हैं, हम सवाल कर रहे हैं आपसे कि जो चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु हम मौलाना सुनिए तो सवाल कर रहे हैं ना, अब आपके मुताबिक सवाल जी मेरे मुताबिक है, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दे दें। हम सवाल कर रहे हैं ना, आपके मुताबिक कर रहे हैं, हम आपके मुताबिक सवाल कर रहे हैं। सवाल पहले मैं किया, मेरे सवाल का जवाब दे दें मौलाना। तो वही तो हम पूछना चाह रहे हैं ना, जवाब उसी सवाल में छुपा हुआ है आपसे। नहीं जी जी छुपा हुआ है, हम आपसे ये कहना रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल जिंदगी में जी किसी सहाबा ने या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद या किसी सहाबा ने मिलाद किया हो या करवाया हो तो बताएं आप। चलिए वाह, हो गया सवाल आपका। हाँ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 63 साल जिंदगी के अंदर किसी सहाबी ने या खुद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलाद किया हो या करवाया हो तो बताएं, यही पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी में 63 साल जिंदगी और किसी भी सहाबी की पूरी जिंदगी में जिस तरह मुरव्वजा तौर पर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज मनाया जा रहा है, इस तरह से किसी भी सहाबी ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुरव्वजा तौर पर नहीं मनाया, ठीक है। लेकिन हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी खुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाई और सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने भी इस पर अल्लाह का बेशुमार शुक्र अदा किया। बस तरीका अलग था, आज का तरीका अलग है जी। तो देखिए तरीका बढ़ने हो गया सवाल। हाँ जी, अब हम पूछ ले कुछ, हम पूछे एक सवाल का मामला तो पूरा हल हो जाए। चलिए हो गया, चलिए आ गया ये। हाँ, अगर तरीका बढ़ा तो गोया के दिन में बढ़ोतरी हुई।
अच्छा, तो तरीका बढ़ाना दीन में बढ़ोतरी है, जबकि उसकी असल मौजूद हो तब भी? उसकी अक्सर मौजूद है, असल ये मौजूद है कि रसूलुल्लाह, उसकी असली ये मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी पैदाइश की खुशी मनाई कि पीर के दिन का रोजा रखा। ये हदीस की किताबों में साबित है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा ने हुजूर की मिलाद की खुशी मनाई। किसी ने भी गम नहीं किया और किसी ने भी मतलब जो था अफसोस का इजहार नहीं किया। तो उसकी असल मौजूद है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर सल्लल्लाहु, तो बात तो हम बात नहीं कर रहे हैं ना, सुने ना, जब असल मौजूद है खुशी मनाई ना, खुशी मनाने की असल मौजूद है, तो खुशी मनाने का तरीका हर दौर में अलग है। तो अगर किसी चीज की असल रसूलुल्लाह के जमाने में मौजूद हो, मौलाना, किसी चीज की असल अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मौजूद हो, तो उसके अंदर अगर बढ़ोतरी कोई कर दे, किसी मतलब हालात हाजिरा के तहत अगर उस चीज में कोई बढ़ोतरी कर दे, तो वो नाजायज होगा, हराम होगा, क्या होगा? अगर बढ़ोतरी कर दिया तो वो बिल्कुल हराम होगा। तो चलिए फिर हम आपसे सवाल कर, चलिए फिर ठीक है। तो फिर तबलीगी जमात का जो इज्तिमा होते हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने पाक में नहीं होते थे, तो ये बढ़ोतरी किया तो ये हराम है। बढ़ोतरी क्या हुई इसमें? क्यों? इज्तिमा के पोस्टर किस सहाबी ने चिपकाए? इज्तिमा के पोस्टर नहीं चिपकाए, किस सहाबी ने चिपकाए? लेकिन रसूलुल्लाह की 70 साल जिंदगी में इज्तिमा का पोस्टर कब चिपका? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब लोगों को इकट्ठा करके मस्जिद के अंदर जमात लेकर के गए और 3 दिनों तक मस्जिद के अंदर बैठ करके वहाँ खाना पीना, लेटना सोना, पेशाब पाखाना सब कुछ मस्जिद के अंदर मादल्ला किया? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहाँ साबित है? मस्जिद के अंदर पेशाब पाखाना, मस्जिद के अंदर से मुराद मस्जिद के अंदर जो इस्तिंजा खाना वगैरह बना रहे थे वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, दायरे मसाजिद में। जी। तो कब किया रसूलुल्लाह ने? कब 3 दिन की जमात? सुने तो हर महीने 3 दिन की जमात ले जाना, हर महीने 3 दिन की जमात ले जाना, हर साल 40 दिन के चिल्ले का लगाना, हर पूरी जिंदगी के अंदर 4 महीने का एक मरतबा 4 महीने लगाना, ये सारे मामलात और ये सारे काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के अंदर, फिर किसी सहाबा की जिंदगी में, फिर ताबईन की जिंदगी में, तबे ताबईन की जिंदगी में, बुजुर्गों की जिंदगी में, यहाँ तक कि अशरफ अली थानवी साहब की जिंदगी में किसने किया? तो दीन में तो ये बढ़ोतरी हुई, इसलिए कि असल तो मौजूद है, तबलीग असल तबलीग है वो मौजूद है, लेकिन उसके अंदर ये बढ़ोतरी करने की क्या जरूरत थी जब रसूलुल्लाह ने नहीं किया था? तो हाँ सुनिए, पूरा मामला आपका सवाल था। जी बोले ना, बोलिए। देखिए, दीन का काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलाया था इस तरीके से कि किस तरीके से? घरों घर जाते थे भी। किस तरीके से? किसके पास जाते थे? तबलीगी जमात बना करके, सुने, तबलीगी जमात नाम देकर तबलीगी जमात बना करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी मस्जिद के अंदर तशरीफ ले गए थे और किस इलाके में मुसलमानों के घर पर जाकर मुसलमानों को इस्लाम की कलमे की दावत दी थी, ये बताइए आप। अच्छा सुनिए जी, दीन की इशाअत हदीस से साबित है, तो असल मौजूद है ना। ये तरीके पर इख्तिलाफ आपका, देखिए आपका तरीके पर इख्तिलाफ था, मैंने भी तरीके पर इख्तिलाफ किया। मैं तबलीगी जमात की तबलीग पर एतराज नहीं कर रहा हूँ, मैं तबलीगी जमात का जो नाम है, जो उसका जो तरीका है, 3 दिन का जो है तो हर महीना, 40 दिन का साल भर और 4 महीने का जिंदगी भर, मैं इस तरीके पर एतराज कर रहा हूँ क्योंकि आपने भी हमारे तरीके पर एतराज किया, क्योंकि आप कहते हैं कि हुजूर से मोहब्बत तो जरूरी है लेकिन जो हम तरीका इस्तेमाल करते हैं वो नाजायज है। आपके नजदीक और दीन में बढ़ोतरी और हराम है, तो ये जो तरीका आपने निकाला हुआ है ये दीन में बढ़ोतरी और हराम क्यों नहीं है? अच्छा ठीक हो गया आपका मामला, मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको। जी बताएं। कि ये बताएं दीन की इशाअत हदीस से साबित है या नहीं? बिल्कुल साबित है, हमने कब इनकार किया? बिल्कुल साबित है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद हदीस से साबित है कि नहीं? मिलाद कौन सा मिलाद? देखिए इनकार करेंगे तो आपके मौलवी फंस जाएंगे, मैं हवाला दूंगा। मैं कहना चाह रहा हूँ कौन सी मिलाद साबित है ये बताएं। हाँ यही मैं भी कह रहा हूँ कि हुजूर की मिलाद साबित है ना, इशाअत दीन साबित है, तो कौन सी इशाअत जो रसूलुल्लाह ने की? आप तबलीगी जमात क्यों बनाई? हाँ आप हुजूर से ज्यादा समझदार हैं, आपके दिमाग में रसूलुल्लाह से ज्यादा हुजूर मतलब दीन की मोहब्बत है जो आप तबलीगी जमात बना रहे। तबलीगी जमात बनाना ये देख लें आप पहले
کیوں بنائے تھے بھائی؟ کیوں بنائے تھے؟ رسول اللہ نے نہیں بنایا، صحابہ نے نہیں بنایا، تابعین نے نہیں بنایا، تبع تابعین نے نہیں بنایا، بزرگان دین نے نہیں بنایا، یہاں تک کہ آپ کے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب تک کسی نے نہیں بنایا، تو مولوی الیاس کاندھلوی صاحب کو کیا ضرورت تھی ایسی جماعت بنانے کی جو جماعت کسی نے نہیں بنائی؟ ہاں اب تو سنیں جی میری بات کو جی، مولانا الیاس کاندھلوی رحمہ اللہ نے اس کو جو اس کام کو جو اس طریقے سے نکالا ہے وہ اس بنا پہ نکالا کہ کیوں نکالا؟ جو رسول اللہ نے نہیں کہا، جو رسول اللہ نے نہیں کیا، وہ کیوں کیا انہوں نے دین میں بڑھوتری؟ سنیں انہوں نے 3 دن جو انہوں نے لکھا ہے 3 دن مطلب جو ہے تو مہینے میں لگائیے، 40 دن سال بھر میں لگائیے، کیوں لگایا انہوں نے؟ نہیں لگانا چاہیے تھا ان کو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تو کیوں کیا انہوں نے؟ جواب تو سنیں، کیوں کا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں جی فرمائیں۔ جس وقت مولانا الیاس رحمہ اللہ نے اس کام کو اس طریقے سے ادا کیا تھا اس وقت اس کی ضرورت تھی۔ کس نے کہا؟ رسول اللہ کو معلوم نہیں تھا، رسول اللہ نے کوئی کام نہیں کیا اور آپ کے مولانا کو معلوم پڑ گیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کی وجہ یہ کیسے کو ایک حدیث پیش کریے، ایک حدیث پیش کریے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے زمانے میں تبلیغی جماعت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن الیاس کاندھلوی کے زمانے میں تبلیغی جماعت کی ضرورت پیدا ہوگی۔ تبلیغی جماعت کی ضرورت سنیے دین کی اشاعت کی ضرورت اس وقت بھی تھی اور اب بھی ہے اور رہے۔ دین کی اشاعت کرنا، دین کی اشاعت کرنا وہی طریقہ ہونا چاہیے جو رسول اللہ نے کیا آپ کے کہنے کے مطابق، کیونکہ ہم اس پر اعتراض نہ کرتے اگر آپ یہ بات نہ کرتے۔ آپ نے کہا کہ اگر آپ نے وہ کام کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے نہیں کیا تو دین میں بڑھوتری ہوگی، تو جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا، جو کام صحابہ نے نہیں کیا، وہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ وہی تو میں آپ کو کب سے بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کیوں مطلب جو ہے تو دیوبند مدرسہ بناتے ہیں، جبکہ مدرسہ دیوبند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا، آپ نے کیوں بنایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتاؤں میں آپ کو، آپ پڑھیں سیرت کے اشاعت دین کی آپ بات کر رہے ہیں، تو اشاعت دین کے لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک منٹ مولانا ایک منٹ، اشاعت دین کی بات اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اشاعت دین کے لیے میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دین کی فکر دنیا کی کسی شخصیت کو نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغی جماعت نہیں بنائی، اور آپ کے کہنے کے مطابق جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ کام کرنا ناجائز و حرام ہے۔ آپ کے کہنے کے مطابق ہم نے فتویٰ نہیں دیا، یہ تو آپ کو الزامی جواب دیا جا رہا ہے۔ تو جو کام آپ کرے تو آپ کے لیے جائز، آپ اس کے لیے دلیل نکالے کہ اشاعت دین کی جو ہے تو دلیل مل رہی ہے۔ تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ قرآن کہتا ہے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو، تعظیم کرو، یہ تو قرآن سے دلیل ہمارے پاس موجود ہے۔ اور تعظیم کرنے کے لیے اللہ نے کوئی مخصوص طریقہ ہم کو نہیں بتایا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ اگر تعظیم نہ کرے تو صحابہ اگر اس طرح تعظیم نہ کرے تو اس طرح مت کرنا، یہ صحابہ اس طرح نہ کرے تو اس طرح مت کرنا، بلکہ کلیئر طور پر کہا گیا تعظیم و توقیر کرو، مطلب جیسے چاہو کر سکتے۔ تو حالات زمانہ کے اعتبار سے اس وقت مروجہ اعتبار سے ہم لوگ اس طرح کی تعظیم کرتے ہیں، تو تعظیم مصطفیٰ سے آپ کو کیا جلن ہے، کیا تکلیف ہے، کیوں پریشانی ہے؟ ٹھیک، تعظیم مصطفیٰ سے نہ مجھے کوئی جلن تھی اور نہ رہے گی، نہ انشاءاللہ مرتے وقت تک نہیں رہے گی۔ تو پھر کیوں آپ اعتراض کر رہے ہیں؟ اگر سنی اپنے گھر پر لائٹنگ لگا دے حضور کی آمد کی محبت میں، حضور کی محبت میں، تو آپ کو اعتراض کیا ہے؟ اور آپ اگر آپ اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ صحابہ نے نہیں کیا، تو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت صحابہ نے نہیں بنائی، تو آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ اعتراض سنیں جی، نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈک ہے، بالکل بے شک ہے۔ اس کام میں میرے یہاں محلے کے اندر قریب 15 لوگ ہیں اس چیز میں جو ابھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مبتلا ہیں۔ آپ عمل بتائیں گے اگر، تو میں آپ کو پھر اپنا آپ کے یہاں کا عمل بتاتا ہوں۔ تبلیغی جماعت نماز کی دعوت دیتی ہے؟ میرے سوال، تبلیغی جماعت نماز کی دعوت دیتی ہے کسی اور کی دیتی ہے؟ بتائیں، سنیں تو صحیح، میں سمجھ گیا نا آپ کا اعتراض۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ 15 لوگ نماز نہیں پڑھتے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ چلیے سنائیے۔ اعتراض یہ ہے کہ مسجد کو آباد نہ کر کے اس کام کے جلوس میں نکل چکے ہیں، کہاں نمازیں ہو رہی ہیں کچھ پتہ نہیں، کہاں ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں، اذان ہو رہی ہے بغل میں اور یہاں پہ وہ بجا دیے ہیں کہ اس طریقے سے ہو گیا نا آپ کا، یہ سمجھ گیا تھا میں پہلے جی، بولوں میں سمجھ رہے ہیں، اعتراض یہی ہے آپ کا، بولوں میں؟ جلوس میں سب کے سب نکلے پڑے ہیں، تو سن تو لیجیے، ہو گیا نا اعتراض؟ ارے حضرات میں جواب تو دے رہا ہوں اعتراض کا آپ کی، ہاں میں آپ کے اعتراض کا جواب دے رہا ہوں جی بالکل۔
جی یہ کچھ جوہلا اگر کسی قسم کا کوئی کام کرتے ہیں تو اس پر یہ حکم لگا، تو آپ یہ بولیے لوگوں کو کہ نماز بھی پڑھیے اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی منائیے، ایسے بولیے۔ ڈائریکٹ آپ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر رہے ہیں تو یہ غلط کر رہے ہیں۔ ایک چیز، دوسری بات سنیے، تبلیغی جماعت نماز کی دعوت دیتی ہے؟ نہیں، وہ آپ ابھی الگ چلے گئے، ابھی اسی طرح یہ تبلیغی جماعت کس چیز کی دعوت دیتی ہے بتائیں؟ اسی طرح یہ سنیے، ابھی آپ اسی طرح یہ تبلیغی جماعت کس چیز کی دعوت دیتی ہے میں پوچھ رہا ہوں، آپ سے جواب دے رہا ہوں آپ کو۔ میں آپ سے 1 گھنٹہ تک بات کروں گا، لیکن پہلے آپ میرے سے اس میں بات کریں۔ بولے نا، میں تو بول رہا ہوں تو جاہلوں کا کوئی عمل ہے تو اس کو لے کر کے آپ یہ کہیے کہ نماز بھی پڑھیے اور رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بھی ادا کیجیے، دونوں کا باتیں کیجیے جیسے ہم کہتے ہیں۔ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ فلاں چیز ناجائز ہو جائے؟ مطلب اگر کسی شادی کے اندر ڈانس ہوتا ہے تو آپ نکاح کو ناجائز کر دیں گے؟ نکاح کو اگر کسی شادی کے اندر مطلب جو ڈھول تاشے بجتے ہو، بے حیا عورتیں باہر نکلتی ہو غازہ پاؤڈر لگا کر کے، تو آپ نکاح ناجائز کر دیں گے؟ ایسا ہے کیا؟ نکاح تو جائز ہوگا۔ آپ لوگوں کو یہ سمجھائیں گے، آپ لوگوں کو یہ سمجھائیں گے، آپ لوگوں کو یہ سمجھائیں گے کہ نکاح کرنا جائز ہے اور نکاح میں یہ ساری خرافات نہیں ہونی چاہیے، تو اسی انداز میں سمجھائیے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانا جائز ہے اور یہ ساری خرافات سے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ یہ بتائیے آپ لوگوں کو۔ دیکھیے مولانا، جو لوگ شادی کے اندر ڈھول تاشے بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، اس شخص کے لیے کیا ہے کہ اس کو ایک مرتبہ منع کیا جائے، نہ مانے اگر تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ اس کا نکاح ہی نہ پڑھایا جائے۔ جی سمجھ رہے ہیں؟ اس کا نکاح ہی نہ پڑھایا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ تم دین میں ایسا کام کرو، یہ کام دین میں ہے ہی نہیں، کیا فائدہ تم کو سنت ادا کرنے کا جب وہ کام تم نہ کر رہے ہو تو؟ لیکن نکاح حرام تو نہیں کہیں گے نا آپ؟ حرام تو حرام نہیں کہیں گے، لیکن آپ نکاح مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے تو سزا دینے کے طور پر آپ اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے، یہی تو کریں گے نا آپ؟ ہاں تو مولانا سنیے نا، تو بالکل ایسے ہی کرنا چاہیے۔ تو اگر کوئی جاہل آپ کے نزدیک سنیے کوئی جاہل اگر آپ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، ارے آمد مصطفیٰ پر اگر کوئی جاہل جو ہے تو یہ ساری چیزیں کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو آپ اس سے قطع تعلق کر لیجیے، اس کو بولیے کہ نماز پڑھے گا تبھی میں تیری میلاد کے اندر شرکت کروں گا ورنہ نہیں آؤں گا۔ تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ لیکن جو لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں میلاد بھی کرتے ہیں ان کے یہاں ناجائز کیوں بھائی فتویٰ؟ یہ سنیے پہلی بات، مطلب آپ کتنی کروٹیں کھائیں گے وہ بتائیے۔ پہلے تو آپ نے بدعت کہا، پھر حرام کہا، پھر کہا رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا، جب ہم نے دلیل دے دی تو آپ نے ایک نوجوانوں کے معاملہ لے آئے، تو کتنی کروٹیں تو کھا چکے ہیں ابھی تک مولانا؟ یہ وظیفہ ہے، یہ اللہ کے رسول۔ اور پہلا جملہ آپ نے یہ کہا تھا کہ کوئی مولوی آپ کا فری میں فی سبیل اللہ اگر تقریر کر دے تو ہم بریلوی ہو جائیں، تو ہم نے جب کہا کہ ہماری تقریر کروائیے نظام الدین کے اندر دلی کے اندر ہم کریں گے انشاءاللہ، تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اس پر، آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اگر آپ کے دل کے اندر ہے تو کوئی آدمی حضور کی آمد پر اگر خوشی کا اظہار کرتا ہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے یار؟ مولانا اس کا جواب سنیں، اس کا جواب سنیں۔ یہ جو کہا نا کہ میں بریلوی ہو جاؤں گا، اس کا جواب سنیں۔ کسی بھی چیز کو ایک شخص پر نہیں کیا جا سکتا کہ ارے آپ تو ہو جائیں گے نا، آپ تو ہو جائیں گے نا۔ آپ نے اپنا کہا جھوٹے ہیں سچے ہیں یہ بتائیے؟ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، لعنت اللہ علی الکاذبین، معلوم ہے نا آپ کو؟ بالکل صحیح بات۔ تو آپ نے تو دعوت، آپ نے تو یہ کہا کہ کوئی فی سبیل اللہ تقریر کرے تو میں بریلوی ہو جاؤں گا، تو پھر ہوئیے نا آپ بریلوی، کیوں نہیں ہو رہے آپ؟ تو مولانا آپ اکیلے آپ کے رہنے سے تھوڑی نہیں ہوگا۔ نہیں آپ کے کہنے کے مطابق بول رہا ہوں، میں اپنے کہنے کے مطابق تھوڑی نہ کہہ رہا ہوں، آپ نے کہا تو میں کہہ رہا ہوں۔ ہمارے تبلیغی جماعت مولانا، ہماری آپ نے ایک کی بات کری، ہم نے ایک دے دیا، ہم شامل ہیں۔ چلیے سنیے آپ کو ایک مولانا نہیں چاہیے تو مولانا عامر صاحب ہمارے بھائی ہیں، وہ فری تقریر کریں گے، ان کو بلا لیجیے۔ مولانا مشتاق صاحب ہمارے بھائی ہیں، ان کو بلا لیجیے، وہ فری تقریر کریں گے۔ محسن رضا صاحب فری تقریر کریں گے، مولانا مجاہد صاحب فری تقریر کریں گے۔ جتنے مولاناؤں کو بولتے ہیں ہم اتنے مولاناؤں کو لے آؤں گا، سب فی سبیل اللہ تقریر کریں گے۔ آپ بریلوی ہونے کے لیے تیار ہیں؟ بولیے۔ مولانا کریں گے نہیں، کرتے ہوں گے۔ آپ کرتے رہیں گے، جب تک بولیں گے آپ تب تک کریں گے، بولیے۔ جب تک ہم بولیں گے کہ آپ نے آپ کی عمر کتنی سال کی ہوگی جب تک آپ؟ میری عمر جو ہے تو 43 سال ہے، بولیے۔ آپ بیان سے کب سے نکلے ہوئے ہیں؟ فارغ ہوئے کم سے کم؟ میں بیان 27 سال سے کر رہا ہوں، 27 سال سے کر رہا ہوں۔ 27 سال سے آپ بیان کر رہے ہیں؟ 27 سال میں نے آج تک کبھی بھی مطلب کسی سے کچھ بھی نہیں مانگا، الحمدللہ۔ کسی سے کچھ نہیں مانگا؟ نہ 27 سال میں کسی بھی بیان کی میں نے کوئی فیس نہیں مانگی، بلکہ فری میں گیا ہوں، فری میں پروگرام کر کے آیا ہوں، اور اگر انہوں نے کچھ نذرانہ دیا تو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کو لینا جائز تھا، وہ میں نے لے لیا، لیکن مانگا میں نے کسی سے نہیں ہے۔ آپ فی سبیل اللہ بلائیے، آ جائیں گے۔ مولانا سنیے، آپ اپنا نمبر مجھے بھیج دیں، نام بتا دیں، اور اسی طرح آپ اپنے القاب وغیرہ بتا دیں،
میں اس کو بینر بنوا کر کے جگہ بہ جگہ چھپوا دوں کہ حضرت فری میں بلائے جاتے ہیں. بالکل بالکل لکھوائیے, آپ لکھوائیے فی سبیل اللہ, بالکل فی سبیل اللہ میں آؤں گا. میرا واٹس ایپ وہ جو ہے تو چینل پر اشفاق احمد رضا میرا نام موجود ہے, دیکھ لیجئے. میں فری میں تقریریں کرتا ہوں, دیکھ لیجئے, جہاں بلائیں گے آ جاؤں گا. چلیے. کرایہ بھی نہیں ملے گا آپ کو مولانا. ہاں میں کرایہ بھی نہیں لوں گا, لیکن آپ بریلوی ہو جائیں گے نا, یہ بتائیے آپ. اس کے لیے بھی شرطیں ہیں, ایسے کیسے ہو جائے؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی, اب آپ بھاگ رہے ہیں, یہ تو غلط بات ہے. نہیں مولانا بھاگ نہیں رہا ہوں مولانا, بھاگ نہیں رہا ہوں. یہ غلط بات ہے نا, جب آپ بریلوی ہونے کا وعدہ کر چکے ہیں تو ہم تو ہر طرح تیار ہیں, تو پھر آپ کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ آپ ہوئیے بریلوی, مولانا آپ توبہ کریے دیوبندیت سے. سنیں, ہاں آپ بات سنیں, آپ اس چیز پر آ جائیں گے. آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیا نام, نہیں میں شروع سے کر رہا ہوں نا, 27 سال سے کھول تو رہا ہوں. جی اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس میں؟ کس چیز کا؟ اسی چیز کا کہ آپ 27 سال سے جو اس میں بیان میں بالکل فی سبیل اللہ ہی چل رہے ہیں. میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں فی سبیل اللہ کرتا ہوں. اگر آپ کسی کے ایک شخص سے یہ کہلوا دے کہ اس نے پیسے لیے تھے, مانگے تھے, تو میں غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں. چلیے اور بولیے. مانگ دیکھیے مولانا, مانگتا کوئی نہیں ہے, ہم بھی جاتے ہیں بیان میں جلد. نہیں مانگتے ہیں نہیں مانگتے ہیں, اور مانگنا جائز ہے ہمارے نزدیک, مانگتے بھی ہیں. بولیے. مانگتے بھی, اور مانگنے اور نہیں مانگنے کی نہیں. آپ نے کیا کہا کہ فی سبیل اللہ, ہم فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہیں, آپ بریلوی ہونے کے لیے تیار ہو جائیے. بس توبہ کریے دیوبندیت سے, اللہ آپ کو توفیق دے. چلیے اللہ آپ کو توفیق دے. آپ دیوبندیت سے توبہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, ہم آپ کے دعوے پر پوری طرح سے کھڑے اتر گئے. مولانا سنیں, یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا 35 سال سے میں بھی تقریر کر رہا ہوں. ہم آپ کی بات پر بالکل کھڑے اترے ہیں. اب آپ توبہ کریے دیوبندیت سے اور بریلوی ہو جائیے. بس بات کرم. اب آپ اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں, کوئی ایسی نہیں اڑنے کی کوئی بات نہیں. آپ کا دعویٰ تھا, ہم نے پورا کر دیا. اب اس میں اڑنے کی کیا بات ہے؟ یہ نیٹ پر جب تقریر یہ آپ کی ریکارڈنگ نیٹ پر ڈالیں گے عبداللہ بھائی, اور لوگ سنیں گے تو لوگ کہیں گے کہ مولانا اپنے وعدے سے مکر گئے, جھوٹ بول دیا انہوں نے. غلط بات ہے نا پھر یہ. وعدے سے مکرنا آپ نے کیا کہا؟ سنیے, میں نے کہا کیا, آپ نے کہا نا, آپ نے کیا کہا, آپ نے کہا نا یہ بات. ثبوت دیں کس چیز کا, کس چیز کا بغیر پیسہ لیے آپ تقریر کرتے ہیں؟ ہاں کرتا ہوں نا. ثبوت اس میں کیسے دوں گا بتائیے, کس طرح سے ثبوت لینا ہے ویسے دیتا ہوں. الگ چیز ہے, اگر آپ کو ارے یار ثبوت دینا ہے بغیر. دیکھیے فی سبیل اللہ کس کو کہتے ہیں, آپ کو اتنا ہی پتا نہیں ہے. پھر میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, آپ مانگیں فی سبیل اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی آپ کو تحفہ دے تو بھی نہ لیں گے آپ, یہ منع ہے حدیث شریف میں کیا؟ دیکھیے وہ الگ, تو پھر دیا نا لوگوں نے تو بات الگ ہے. وہ تو دیتے ہیں لوگ, وہ ایک الگ چیز ہے. ہم نے مانگا کیا؟ ہم تو فی سبیل اللہ گئے اور فی سبیل اللہ جاتے ہیں. کئی مرتبہ اپنی گاڑی کا کرایہ کر کے آئے ہم لوگ, ہماری گاڑی لے کر گئے, گاڑی میں پیٹرول جلوایا, ڈیزل جلوایا, اس کا پورا کا پورا بھاڑا ہم نے بھرا اور ایسے ہی واپس آئے. لیکن کبھی ہر پہ شکایت زبان پر نہیں لائی. کیا بتائیں ہم آپ کو, آپ تو آپ بس توبہ کریے. آپ نہیں غلط بات ہے یہ مولانا. دیکھیے آپ اپنی بات سے مکر رہے ہیں, آپ توبہ کریے دیوبندیت سے اور سنی بنیے, بریلوی بنیے. کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ ایسا کوئی مولوی تمہارے یہاں نہیں ہے, ہم مولوی مل گئے آپ کو. آپ توبہ کریے, اللہ پاک آپ کو ہدایت عطا فرمائے. توبہ کریں اور سنی بنے اور رسول اللہ کی آمد کی خوشی منائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے. حضور آئے نا, ان کی خوشی منائیے بس. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ 12 کو نہیں منانا ہے تو آپ 9 کو منائیے, 8 کو منائیے, 4 کو منائیے, 10 کو منائیے, جس دن جی چاہے اس دن منائیے. باقی خوشی منائیے ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی. اور رسول اللہ کی آمد پر اگر کوئی خوشی مناتا ہے تو اس پر اعتراض نہ کرے. ٹھیک ہے, والسلام علی من اتبع الہدی. اتنا کافی آپ کے لیے. سنیے ٹھیک ہے عبداللہ بھائی.